اسلام ایک پاکیزہ دین ہے جو ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، نمبر 1 توبہ کرنے والوں کا اور نمبر 2 پاک رہنے والوں کا۔ ایک انسان کا باطن اگر گندا ہو گناہ کی وجہ سے، بغض، حسد، کینے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ توبہ کر لو، میں آپ کے باطن کو صاف کر دوں گا اور میں اللہ آپ سے محبت کروں گا۔ اور اگر انسان کا ظاہر گندا ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ صفائی کر لو، میں اللہ آپ سے محبت کروں گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قباء بستی میں رہنے والے مسلمان اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قباء بستی میں رہنے والے مسلمان صفائی پسند ہیں، وہ صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو شروع میں آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے پیغمبر اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا ایک جز ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے اس طرح ہے کہ اس نے آدھے ایمان پر عمل کر لیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ پاک صاف ستھرے ہیں اور صاف ستھرا رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آ گیا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ عام طور پر عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم نے جب قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کو دیکھا تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اسلام نے صاف ستھرا رہنے کو پسند فرمایا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جو شخص بھی صاف ستھرا رہتا ہے اس طرح ہے کہ اس نے آدھے ایمان پر عمل کر لیا اور اس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، گھروں کو صاف رکھیں، گلی کوچوں کو صاف رکھیں۔ ہم اپنے گھر کا کچرا گلی کوچوں میں نہ پھینکیں بلکہ جگہ جگہ پر جو کوڑا دان بنے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم گندگی پھینکیں، کچرا پھینکیں تاکہ ہمارے گھر، گلی کوچے، بازار، شہر، کالونیاں صاف ستھرے رہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم خود صاف ستھرے رہیں گے اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائے گا۔ تو تمام ساتھی اس بات کی پوری کوشش کریں کہ خود بھی صاف ستھرے رہیں تاکہ دوسرا مسلمان ہماری اذیت سے بھی محفوظ رہے، کیونکہ ایک انسان جب گندا رہتا ہے تو اس کا نقصان صرف اس کو نہیں پہنچتا بلکہ دوسرا انسان بھی اس کی گندگی سے پریشانی اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرے رہیں،